الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ شب برات کی آمد ہے، بڑی بابرکت رات ہے، اور الحمدللہ کثیر عاشقان رسول اس رات میں نفلی عبادتیں کیا کرتے ہیں، اور صلاۃ التسبیح کا بھی مساجد میں اہتمام ہوتا ہے، اور گھروں میں بھی لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے ہم آپ کے سامنے اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، تاکہ ایک اچھے انداز میں ہمیں بھی یہ صلاۃ التسبیح یاد ہو جائے۔ تو صلاۃ التسبیح اس کا عام سا مفہوم ہے تسبیح کی نماز۔ کیا مطلب تسبیح کی نماز؟ مطلب یہ کہ اس نماز میں ہمیں ایک تسبیح پڑھنی ہوتی ہے جو 4 کلمات پر مشتمل ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح ہمیں اس نماز میں پڑھنی ہوتی ہے، اور یہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اور ان 4 رکعتوں میں ہمیں 300 بار یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، اور ان 4 رکعتوں میں یہ تسبیح اگر ہم تقسیم کریں تو ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح ہمیں پڑھنی ہوگی۔ اب اس کی ترتیب کیا ہوگی، کس انداز میں پڑھیں گے، کتنی کب پڑھیں گے؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کر جب ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کے بعد ہم 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد سورت پڑھی جائے گی، کوئی بھی سورت۔ اب سورت ملانے کے بعد دوبارہ اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ تو یوں ایک قیام جو ہے یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس میں یہ تلاوت سے پہلے، قرات سے پہلے 15 مرتبہ، قرات کے بعد 10 مرتبہ، یہ تو 25 مرتبہ ہوگا۔ جب ہم رکوع میں جائیں گے تو پہلے رکوع کی ہم تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 بار، اس کے بعد ہم 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اسی طرح جب ہم رکوع سے اٹھیں گے، ہم قومہ میں کھڑے ہوں گے، رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں اور دونوں ہاتھ چھوڑ کر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قومہ کہتے ہیں۔ اس قومہ میں بھی 10 مرتبہ ہم پڑھیں گے۔ تو قیام میں ہمارے 25 مرتبہ ہو گئی تھی، اور رکوع میں 10 مرتبہ، تو یہ 35 ہو گئی، اور جب رکوع سے ہم کھڑے ہوں گے قومے میں تو یہ 45 مرتبہ ہو گئی۔ جب پہلے سجدے میں جائیں گے تو پہلے سجدے کی ہم تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، تو یہ 55 ہو گیا۔ اور جب پہلے سجدے سے ہم کھڑے ہوں گے یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ گئے، اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ تو اس جلسے میں بھی ہمیں 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا سجدہ ہم کریں گے تو اس دوسرے سجدے میں بھی ہمیں پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہوگی، اس کے بعد یہ 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو یوں ایک رکعت میں ہماری 75 مرتبہ تسبیح ہو جائے گی، اور 4 رکعتوں میں ہماری یہ 300 مرتبہ تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اب اس میں 2 چیزیں اور خیال کرنا ہے ہمیں۔ جب دوسری رکعت کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اتحیات میں، تو اتحیات ہمیں پوری پڑھنی ہے، یعنی عبدو و رسولو بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد عبدو و رسولو تک پڑھنا ہے اتحیات، اس کے بعد ہمیں درود ابراہیمی بھی پڑھنی ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، لیکن سلام نہیں پھیرنا۔ جب ہم تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں ہمیں ثنا بھی پڑھنی ہوگی۔ ثنا پڑھ کے اس کے بعد ہم 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اور اس کے بعد تلاوت ہوگی، تلاوت کے بعد پھر 10 مرتبہ۔ تو یوں ہر رکعت میں 75 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی۔ تو 4 رکعت میں انشاءاللہ ہماری یہ 300 مرتبہ تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اب پھر سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ تسبیح گنیں گے کیسے؟ تو گننے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے، ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے آپ نے، تو یوں سمجھے کہ آپ اس انداز میں گن سکتے ہیں، انگلیوں پر آپ زور دیں۔ مثال کے طور پر پہلے آپ پڑھے تو چھنگلیاں کو آپ نے زور دیا، پھر اس کے برابر والی، پھر درمیانی والی انگلی، پھر آپ نے شہادت والی انگلی کو آپ نے زور دیا۔ تو اس انداز میں آپ گن بھی سکتے ہیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بطور تحفہ یہ نماز عطا فرمائی، اور فرمایا کہ ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھو۔ اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں کم از کم 1 بار پڑھو، اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو پھر مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال میں نہیں تو ورنہ زندگی میں کم از کم 1 بار تو ضرور پڑھو۔ تو بڑی پیاری یہ نماز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نفلی عبادتیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔